اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ عالم کی تفسیر چل رہی ہے، آج بھی عالم ہی کے تعلق سے مفسر ایک اور گفتگو کر رہے ہیں۔ آج جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے، ایک نظر پہلے اس عبارت پہ آپ ڈال لیں۔ وَقِيلَ اسم وُضِعَ لِذَوِي الْعِلْمِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالثَّقَلَيْنِ وَتَنَاوُلُهُ لِغَيْرِهِمْ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِتْبَاعِ وَقِيلَ أَنَا بِهِ النَّاسَ هَاهُنَا فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ عَالِمٌ مِّنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَشْتَمِلُ على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض يعلم به الصانع كما يعلم بما أبدعه في العالم، ولذلك سوي بين النظر فيهما وقال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ کروں، ایک نظر آپ اس کے مفہوم پر ڈال لیں۔ عالم کے تعلق سے یہاں سے مفسر ایک دوسرا قول نقل کر رہے ہیں۔ وہ قول یہ ہے کہ عالم خاص طور سے وضع کیا گیا ہے جن سے ذوی العلم کے لیے، خواہ وہ ذوی العلم ملائکہ ہوں، جن ہوں یا انس ہوں۔ چنانچہ کہا جائے گا عالم الانس، عالم الملک، عالم الجن۔ یہ جن جمع ہے جنی کی، یہ واحد نہیں ہے۔ جیسے انس جمع ہے انسان کی، تو عالم انس، عالم ملک، عالم جن۔ لیکن یہ بات یہاں پر ملحوظ خاطر رہے کہ عالم کا اطلاق جنس پر ہوگا، فرد پر نہیں ہوگا۔ یعنی ہر انسانوں کے ہر فرد کو عالم نہیں کہیں گے، زید کو عالم نہیں کہا جائے گا، حضرت جبریل کو عالم نہیں کہا جائے گا، کسی جن کو عالم نہیں کہا جائے گا، ہے نا؟ تو اب ظاہر ہے یہاں پر بظاہر ایک اعتراض پڑے گا کہ یہاں پر موقع جو ہے اللہ کی ربوبیت کی تعمیم کا اور اسے عام کرنے کا ہے۔ اور اب آپ جب عالم سے مراد ذوی العلم یعنی ملائکہ اور جن اور انس لے لیں گے تو ظاہر ہے یہاں پر ربوبیت غیر ذوی العلم کے مابین عام نہیں ہوگی۔ اس اعتراض کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ اگرچہ حقیقتاً یا مجازاً غیر ذوی العلم کو اس توضیح کی بنیاد پر کہ عالم سے ہم مراد ذوی العقول، ذوی العلم
ملائکہ جن اور انسان لیں تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ حقیقتاً اور مجازاً غیر ذوی العقول کو ربوبیت اللہ کی شامل نہیں ہوگی، لیکن بطریقہ التزام ثابت ہو جائے گی، اور وہ اس طور پر کہ جو ذات رب ہے اشرف المخلوقات کی، انسانوں کی، ملائکہ کی، وہ رب لازمی طور پر ارذل مخلوقات کی بھی رب ہوگی۔ اچھی بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی عالم کے تعلق سے کہ عالم نام ہے ذوی العقول کا، چاہے وہ ملائکہ ہوں یا جنہ ہوں یا انس ہوں، انسانوں کی جماعت۔ ایک اور قول ہے عالم کے تعلق سے، اس قول کا حاصل یہ ہے کہ لفظ عالم اصل کے اعتبار سے تو جمیع ما سوی اللہ کے لیے موضوع ہے، کہ عالم جمیع ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، لیکن رب العالمین میں عالم سے مراد خاص طور سے انسان ہے، یعنی عالم انس۔ کیوں؟ انسانوں کو تمام موجودات کے مرتبے میں اتار لیا گیا ہے، اس لیے کہ انسان ساری موجودات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور قرآن کریم میں بھی عالم کا لفظ انسان کے اوپر بولا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علی نبینا وعلیہ السلام کی قوم کو سمجھاتے ہوئے فرمایا گیا اتأتون الذکران من العالمین، کہ تم انسانوں کی جنس کو چھوڑ کر صرف مردوں ہی کے پاس آتے ہو۔ تو دیکھو عالمین کا اطلاق اس میں انسانوں پر ہوا ہے۔ انسان پر اس اطلاق کی وجہ جو قاضی صاحب نے بیان کی ہے کہ آخر انسان کو عالم کیوں کہا گیا، کہتے ہیں کہ دیکھو انسان کا ایک ایک فرد ایک عالم ہے، کیونکہ عالم کبیر کے اندر جو بھی جواہر و آراز موجود ہیں جن سے سانے کا علم ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے انسان کے اندر بھی وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ زمین کو جب اللہ نے پیدا کیا تو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو عالم کبیر میں میخ بنا کے گاڑ دیا، اور زمین کی کمپن جو تھی کپ کپی وہ ختم ہو گئی۔ ایسے ہی ٹھیک انسانوں کے قیام کے لیے بھی اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے ذریعے جو کام لیا ہے زمین کے لیے، ہڈیوں کے ذریعے وہی کام لیا ہے انسان کے لیے۔ اور جس طرح سے عالم کبیر کے اندر بارش ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ جب سخت گرمی پڑے گی تو انسان کے بدن سے بھی پسینے کی بارش ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے جو زمین پیدا کی اس کے 3 حصوں میں پانی ہے اور ایک ہی حصہ خشکی کا ہے۔ آپ انسان کے جسم کا لحاظ کریں تو 3 حصے میں مان لیجئے 75% پانی، لگ بھگ یہی مقدار انسان کے جسم میں بھی ہے کہ زمین میں 3 حصوں میں پانی، ایک حصے میں خشکی۔ اسی طرح سے انسان کا جسم جن چیزوں پر مشتمل ہے اس میں لگ بھگ 3/4 پانی ہے۔
ٹھیک اور آپ سمجھیں کہ آدمی دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں دلدل ہوتا ہے، اور جب دلدل ہوتا ہے تو آپ پیٹ کو دیکھ لیجئے آدمی کے، اس میں بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بالکل دلدل کی طرح ہے نا، سخت۔ اور آپ دیکھیں کہ عالم کبیر کے اندر لوہا ہوتا ہے، آئرن بھی ہے انسان کے جسم سے میں، چونا ہے تو چونا بھی ہے انسان کے جسم میں، کیلشیم ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ عالم کبیر میں جنگل ہوتا ہے، آپ سر کے بالوں کو دیکھ لیجئے، خاص طور سے عورتوں کے بالوں کو، آپ کو جنگل کا اندازہ ہو جائے گا۔ جنگلوں میں جانور ہوتے ہیں، آپ جو ہے خاص طور سے عورتوں کے بال میں جستجو کیجئے، وہاں آپ کو جانور مل جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے عالم اکبر کے اندر غور کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے عالم انسان کے اندر بھی غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور اپنے اندر تم لوگ غور نہیں کرتے۔ اور ایک مصرے میں ہے وَفِيكَ انْطَوَىٰ عَالَمٌ أَكْبَرُ، کہ تمہارے اندر عالم اکبر سمٹ گیا ہے۔ یہ تیسرا قیل قاضی صاحب کے نزدیک ضعیف ہے، اس لیے کہ مقام کا عموم یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ خاص مراد کچھ نہ لیا جائے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ عالم سے مراد یا تو پہلا قول لیا جائے یا دوسرا قول لیا جائے۔ اب ایک نظر آپ عبارت کے ترجمے پہ ڈال لیں۔ وقیل اسم وضع لذوی العلم من الملائکۃ والثقلین، ایک قول یہ ہے کہ عالم نام ہے ذوی العلم کا یعنی ملائکہ کا، اور ثقلین کا یعنی انسانوں اور جنوں کا، اور عالم کا ان کے غیر کو یعنی انسانوں، فرشتوں، جنوں کے علاوہ کو شامل ہونا یہ بطور استتباع ہے، کیونکہ ان کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں سب انہی کے تابع فرمان اور انہی کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ انا بہ الناس، اللہ نے اس سے انسان مراد لیا ہے یہاں پر، کیونکہ انسانوں کا ہر فرد عالم ہے، اس حیثیت سے کہ انسان مشتمل ہے ان سارے نظائر پر جو عالم کبیر میں ہیں، چاہے وہ جواہر ہوں یا آراز ہوں۔ وہ جواہر و آراز جن سے سانے کی معرفت ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے جواہر و ان چیزوں سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے جن چیزوں کو لا علی مثال سبق اللہ نے عالم کے اندر پیدا کیا ہے۔ اور اسی بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ کہ عالم اکبر کی ساری نظیروں پر ایک انسان مشتمل ہوتا ہے، اسی لیے انسان کے اندر اور عالم اکبر کے اندر برابر طور پر غور کرنے کی اللہ نے ہدایت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسانوں اپنے اندر تم لوگ کیوں نہیں دل کی نگاہوں سے دیکھتے، غور کرتے، فکر کرتے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ۔